اس بات کا خیال رکھیں کہ علم اور تجربہ جب جمع ہوتا ہے تو حکمت آتی ہے، اور حکمت کے اندر جب مہارتیں آ جائیں تو پیشرفت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے محنت کرنی ضروری ہے۔ اور ہم لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ محنت تیری جاگیر ہے۔ ہم لوگ جاگیردار ہیں، لیکن محنت کے جاگیردار ہیں۔ محنت میں جب استقامت آتی ہے، کنسسٹنسی آتی ہے، تو آپ کو ترقی اور کامیابی ملتی ہے۔ اور جب ترقی اور کامیابی کے ساتھ آپ کے اندر اخلاص نیت ہوتی ہے اور توبہ ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، تو پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے راستے سے پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر ہر طرف سے تسلیم اور گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بیٹلز جو ہیں وہ بلیسنگ میں تبدیل ہو جاتی ہیں، بلنڈرز جو ہیں وہ بلیسنگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ کہا جاتا ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے سے قطرے سے جو میرے ارکے انفعال کے۔ یہ 8 صفات ہیں جو آپ ملازمت کرتے وقت ہمیشہ خیال رکھیے گا۔ نمبر 1، سچائی، ہمیشہ سچ بولیں۔ ایمانداری، دھوکہ اور بے ایمانی نہیں کریں۔ اگر آپ کوئی غلط کر رہے ہیں تو وہ کبھی نہ کبھی کھل جائے گا۔ امانت داری، خیانت سے ہمیشہ پرہیز کریں۔ وعدے پورے کریں، بشمول وقت کی پابندی۔ ان العہد کان مسئولا، کہ بے شک وقت کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ انصاف، اپنی ذات کے ساتھ بھی۔ بہت مشکل کام ہے، اپنے بچے بھی ہوں اور دوسروں کی بچے بھی ہوں، اور آپ اس وقت انصاف کر رہے ہو، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ انصاف کرنے کی کوشش کریں۔ وفاداری، اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے معاشرے سے، اپنے ملک سے اور اپنے دین سے۔ سالمیت یعنی انٹیگریٹی، استقامت سے ایمانداری کریں، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو، موقع ملے تب بھی، موقع نہ ملے تب بھی، آپ دونوں صورتوں میں ایماندار ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایمانداری اس چیز کا نام ہے کہ آپ کو موقع نہیں ملا، لیکن موقع ملا اور ایماندار رہے تو پھر آپ ایماندار، نہ صرف ایماندار ہیں بلکہ آج کے دور کے ولی بھی ہیں۔ اور دور اندیشی، ہوشیار رہیں، چوکس رہیں اور فوکس رہیں۔ دیکھیں یہ بندہ جو ہے وہ سیڑھی چڑھنا چاہ رہا ہے لیکن اوپر نہیں جا سکتا، تو آپ کے معاملات کی زندگی کی اہم رکاوٹیں کیا ہیں؟ منفی انداز فکر، تلخی اور چڑچڑاپن، حسد، کینہ اور نفرت، پرفیکشنزم، تساہل، سستی اور کاہلی، عجب یعنی میں ہی اچھا ہوں، انا پرستی، فضول گفتگو اور تضییع اوقات، جھگڑے اور الجھاؤ، میں، غصہ اور فوری رد عمل۔ یہ آپ کو تحفے کے طور پہ دی جائیں گی، آپ پڑھیں، ان کو مطالعہ کریں۔ اس پروگرام کے فوراً بعد اگلے 4 یا 4.5 مہینے جو باقی ہیں اس کا پلان کریں، اگلے سال کی منصوبہ بندی کریں، آگے بڑھیں اور ترقی کریں۔ تو رہن ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محفل نہ کر قبول، اے جو آپ بڑھ کے ہو دریائے تم دو تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول، کھویا نہ جا صنم قضائے کائنات میں، محفل گداز گرمی محفل نہ کر قبول۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ اصحاب کہف کی دعا ہے، اللہ سے دعا کریں، اللہم ارنا الحقیقت الاشیاء کما ہی، کہ اللہ جو چیزوں کی حقیقت ہے وہ ظاہر کر دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وما علینا الا البلاغ۔